ڈینگی کا خطرہ ایک بار پھر منڈلانے لگا۔ لاہور، فیصل آباد، ملتان، راولپنڈی ڈینگی ہاٹ سپاٹ ایریا قرار۔ پنجاب میں ڈینگی بخار کے مزید 5 کیس رپورٹ ہوئے۔ بنیادی اشیاء ضرورت کا مسئلہ تاحال حل نہ ہو سکا۔ ملتان میں یوٹیلیٹی سٹور پر چینی تاحال دستیاب نہ ہو سکی۔ شہری بغیر چینی گھروں کو لوٹنے لگے۔ کہتے ہیں کئی دنوں سے یوٹیلیٹی سٹور کے چکر لگا رہے ہیں۔ شہر اولیا میں سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ 400 روپے فی کلو ملنے والا ادرک 600 روپے میں بکنے لگا۔ ادھر رحیمیہ خان میں کدو کی قیمت میں 80 روپے اور بھنڈی کی قیمت میں 40 روپے کا اضافہ۔ شہریوں کو پریشانی کا سامنا، اعلی حکام سے قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ رحیمیہ خان میں مرغی کے گوشت کی قیمت میں 12 روپے فی کلو کا اضافہ۔ مرغی کا گوشت 158 سے 170 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہونے لگا۔ شہریوں کا انتظامیہ سے ریٹس میں کمی کا مطالبہ۔ بہاولپور کے شہریوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کا ادویات کی قیمتوں میں ستمبر تک اضافہ نہ کرنے کا اعلان۔ شہریوں کی ادویات کی قیمتوں میں 1 سال تک اضافہ نہ کرنے کی اپیل۔ بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ اور میٹروپولیٹن کی غفلت۔ ملتان روڈ شہر کے وسط میں گندگی اور تعفن کے ڈھیر لگ گئے۔ شہری شکوہ کناں کہتے ہیں کہ جہاں پہلے کھانے پینے کے ٹھیلے اور گاڑیوں کی سجاوٹ ہوا کرتی تھی، آج ویسٹ مینجمنٹ کی غفلت کے باعث تعفن کا بسیرا ہے۔ شہریوں نے صفائی کا مطالبہ کر دیا۔ ملتان میں کلا کوہنا قاسم باغ پر بنایا گیا پارک خستحالی کا شکار۔ پارک میں موجود جھولے ٹوٹ چکے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک عرصے سے پارک کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے۔ پی ایچ اے کو چاہیے کہ پارک کی دیکھ بھال کے لیے ضروری اقدامات کرے۔ ملتان میں عزاداری کی تیاریاں، انتظامیہ تمام سہولت بہم پہنچانے کے لیے متحرک۔ ڈپٹی کمشنر عامر خٹر کی ہدایت پر جلوس کے راستوں پر مرمت کا کام تیز کر دیا گیا۔ مانیٹرنگ افسران کی مسلسل نگرانی سے ٹھیکیدار متحرک۔ مانیٹرنگ آفیسر ڈپٹی کمشنر کو ترقیاتی کاموں پر پیش رفت بارے کل مکمل رپورٹ پیش کر دیں گے۔ قیامت کے ساتھ ہی سیکیورٹی انتظامات میں تیزی۔ ضلع انتظامیہ بھکر کی جانب سے ڈپٹی کمشنر آفس میں کنٹرول روم قائم۔ کنٹرول روم کے ذریعے باہمی رابطے اور حساس مقامات کی نگرانی ممکن ہو سکے گی۔ محرم الحرام میں صفائی کے بہترین انتظامات کے لیے انتظامیہ متحرک۔ جلوس کے متوقع راستوں پر ملبہ پھینکنے والوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ 3 دن میں 7 شہریوں کو 12,000 روپے کے جرمانے عائد۔ کمپنی نے روٹس کے لیے مختلف سیکٹرز کو چنا اور فینائل فراہم کر دیا۔ تنگ گلیوں سے کنکر اور مٹی اٹھائی جا رہی ہے۔ پور میں محرم الحرام کی آمد کے ساتھ ہی مرکزی امام بارگاہ فیض پنجتن پاک میں تیاریاں مکمل۔ امام بارگاہ میں ہر روز عشاء کے بعد مجلس عزا ہوا کرے گی۔ جامپور کی قدیمی مرکزی امام بارگاہ عسکریہ اپنی خوبصورتی کی مثال آپ۔ 300 سال قدیمی امام بارگاہ پہلے درخان کے تھیلے کے نام سے مشہور تھی۔ مرکزی امام بارگاہ کی تعمیر میں غلام جعفر، مبارک علی، ملازم حسین، کرم حسین اور الہ بخش کا نام شامل ہے۔ امام بارگاہ کی توسیع کا کام جاری ہے۔ محرم الحرام کی آمد کے ساتھ ہی عزاداروں کی تیاریاں عروج پر۔ عزاداروں نے سانگروں اور لوہاروں کی دکانوں کا رخ کر لیا۔ برچھیوں، تلواروں، نیزوں اور زنجیروں کی مانگ میں اضافہ ہو گیا۔ لیا میں محرم کے موقع پر قبروں پر شناخت کے لیے کتبے بنوانے والے شہریوں کا رش لگ گیا۔ شہری دکانوں سے سنگ مرمر کے خوبصورت کتبے بنوانے میں مصروف۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بچھڑنے والے پیاروں کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے کتبے بنواتے ہیں۔ محرم الحرام کی آمد کے ساتھ ہی رحیمیہ خان میں زیارات کے سٹالز لگ گئے۔ لنگر حسینی امام بارگاہ کے باہر شہدائے کربلا سے منسوب زیارات سٹالز پر عزاداروں کا رش۔ منتوں کے کڑے، علم پاک اور زنجیروں کی مانگ بھی بڑھ گئی ہے۔ محرم الحرام کے دوران امن و امان کی فضا کو قائم رکھنے کے لیے راجن پور میں اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے تقریب میں تمام مسالک کے علماء کرام اور افراد نے شرکت کی۔ سینئر صحافی سید عاشق حسین بخاری، ماہر تعلیم سید مشتاق رضوی اور دیگر تقریب میں شریک ہوئے۔
एक्सियन इस्लाम हेड वर्क्स डिवीजन मोहम्मद इरफान भट्टी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि महकमा जाफिशानी से पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है। पांड एरिया के मामलात अदालती फैसले के बाद ही हल होंगे। पांड एरिया के मुतालिक डिप्टी कमिश्नर को मुतला कर दिया गया। काश्तकारों के मसाइल हल करने के लिए 5 सितंबर को केनाल रेस्ट हाउस खैरोल पक्का में खुली कचहरी लगाई जाएगी। डीजी पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का बड़ा इकदाम, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को नई और ताज़ा जमाबंदी का रिकॉर्ड जल्द साजी और तबाद के लिए लाहौर ऑफिस भिजवाने का हुक्म जारी। कमिश्नर ऑफिस बहावलपुर की जानिब से डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान बहावलपुर और बहावल नगर को मरासला जारी कर दिया गया। पीएचए मुल्तान का 18वां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास 2 सितंबर को होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन पीएचए एजाज हुसैन जंजुआ करेंगे। इजलास में तरक्याती मंसूबे के मुतालिक अहम एजेंडे पर बात की जाएगी। मुल्तान में हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। कहते हैं इमरान खान ने मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया है। ज़राई मुल्क होने के बावजूद ज़राअत तबाह हो गई है। बहावलपुर को सूबा बनाने के लिए वकला पुरअज़्म, वकला का सोमवार से एहतजाज करने का ऐलान। एहतजाज लोधरा, बहावलपुर, रहीम यार खान और बहावल नगर के डिस्ट्रिक्ट बार की सरपरस्ती में होगा। वकला का कहना है कि गुज़िश्ता कई दिनों से किसी जज की तैनाती न होना भी एहतजाजी एजेंडे में शामिल है। और हालिया बारिशों के बाद कपास की फसल पर मुख्तलिफ बीमारियों का हमला। बीमारियों के तदारुक के लिए महकमा ज़राअत के अफसरान फसलों के मुआयने और काश्तकारों की रहनुमाई के लिए मुतहरिक। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मुल्तान नवीद असमत का जलालपुर का दौरा, काश्तकारों को बर वक्त बीमारियों से बचाव के लिए स्प्रे करने की हिदायत करती।